جی اہل وطن کو مجاہد ریلوی اور جی ٹی وی کی جانب سے عید مبارک. اور میں نے یہ سوچا کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو بھئی وہ اپنے جو گھروں میں آنے جانا ہوتا ہے یا ملنے ملانا ہوتا ہے تو زیادہ جو پرانے سینئر دوست احباب ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی یہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اپنے جو جن سے ایک خاص لگاؤ ہے، دوستانہ ہے، فیملی ٹرم کہہ دیں، نیاز مندی ہے اور اسکرین کا رشتہ ہے، تو انہی کو بلایا جا سکتا ہے. ویسے تو جن کو میں بلایا ہے ان سے معذرت کے ساتھ یہاں اور بھی ہو سکتا تھا، جگہ نہیں ہے، کیمرے میرے کم پڑتے ہیں. یعنی شاہین صلاح الدین ہم نے 2 دہائی پہلے جگہ پہ آغاز کیا. کم و بیش ہما بقائی کو بھی نہیں ہما بقائی تو 8-9 سال ہوئے رہتا. اور شاید ابھی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شاہد رحمانی کو نہیں. میں نے کہا بھائی ہے اب عید کا موقع ہوگا تو شاہد رحمانی ہے نا. اب میں کوئی سواد والی ایم این اے کو نہیں ہے، اگر وہاں ہوتا تو ان کو بلاتا. تو ایک تو یہ کہ میں نے کہا نا شاہین صلاح الدین، ہما بقائی اور ہماری شاہد رحمانی اپنے اپنے شعبوں میں طویل عرصے سے بڑی جدوجہد کے بعد مقام تک یہاں پہنچی ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بلاؤ لو نا وہ فلاں آج کل جو ہوتا ہے. میں نے بھائی کیوں ان کو بلائیں بھائی؟ یعنی ہم لوگ بھی عید بناتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں. اور ہاں یہ اور بات ہے کہ اس وقت بھی میں ان سے یہ کہوں گا کہ جہاں بھی ہوں ہم لوگ کوئی سیاست ہے ایسی چھٹی نہیں ہے. تو آج تو سیاست بات نہیں ہوگی. کیا بات نہیں ہوگی؟ آپ عید کی بات کر رہے ہیں. عید پہ جو کچھ ملک میں حال ہے، کتنی خوشیاں ہیں اس وقت ہیں آپ سمجھتے؟ کتنی بچیاں بیوائیں ہیں، کتنی بچیاں اس وقت جو حال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، جو ہماری سیاستداں خواتین ہیں جیلوں کے پیچھے ہیں، کتنے فوجیوں کی بچیاں بیویاں بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے تو آپ کم سے کم اس وقت ان میں نہ شامل کریں جو صرف عید اور خوشی اور اس میں ہے. عید کا دن آیا، اللہ کا شکر، زندگی ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن میں انہیں نہیں بھول سکتی. بڑی قربانیاں. اب شاہدہ کو تو مشکل مت ڈالیں، ویسے پانی کے مسئلے بڑا پارٹی ان کی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. نہیں، میں آج ایک تو سب کو عید مبارک پیش کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. ہم پورے مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اس کے حضور. اور آج کے دن ہم بالکل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، دہشت گردی کی ایک شدید لہر ہمارے ملک میں ہے، بلوچستان کے حالات، KPK کے حالات، ابھی جو کچھ جعفر ایکسپریس میں ہوا، اس کے بعد روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اس میں ہمارے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سویلینز بھی ہو رہے ہیں. کتنی بیوائیں ہیں، کتنے آج مائیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ اس خوشی کے موقع پہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے غم بھی ہمارے ساتھ ہیں، خوشی غم ہمارے سب کے سانجھے ہیں. اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کے ہم سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم. لیکن ابھی ہما مجھ سے بریک سے پہلے کہنی تھی کہ یہ اب آپ مجھے مشکل میں ڈالیے گا، لیکن میں تو میں شادیاں تھی کہ آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں. مثلا ابھی بے شمار آپ کی جب شہید بھی ہوتے تھے، گرفتار بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی سڑکوں میں جب کچھ ہوتا ہے تو اس طریقے سے رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا. ایز اے خاتون کے پہلے میں نے دیکھا تھا یہ پارلیمنٹیرین جو تھے جتنے بھی نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب مل کے کامن ایشوز پہ کچھ کھڑے ہوتے تھے اگر کسی زیادتی ہوتی تھی. کیا خیال ہے ہما یہ ویسے عید پر بات کرنے عید پہ بھی ہم اپنے آپ کو ان حالات سے علیحدہ تو نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو شاہین نے کہی کہ ٹیررزم کی جو اس وقت ویو ہے اور جو قابو میں نہیں آ رہا مجاہد. دیکھیے ہزاروں گھروں میں کہاں کون عید مناتا ہوگا. جعفر ایکسپریس کے بعد ہم سب دہل گئے، لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ ہر روز کوئی اٹیک ہوا ہے. تو ایک اچھا چلیے ہم اس سے تو نبر آزما ہو رہے ہیں. ٹیررزم کا مقابلہ پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے اور اپنے وسائل سے ہماری فوج نے کیا ہے. اب کی صورتحال جو مجھے تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت مخدوش لگتی ہے وہ یہ کہ ٹیررزم پر بھی سیاست ہے. ملک کی بقا پر، ملک کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس پر بھی سیاست ہے. آج بھی جب کوئی منسٹر حکومت کا بات کرتا ہے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا فنگر پوائنٹنگ کے بغیر. مطلب مجھے لگتا ہے کوئی جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ گھسیٹ کے اس میں پچھلے 3 سال نہ لائیں. تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس پورے 70 سال کا بگاڑ پچھلے 3 سال میں ہوا. اور مطلب دیکھیے میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب نے بے انتہا غلطیاں کی تھیں اپنے 3 سال میں اور لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے.
نہیں میرا یہ نہ تو میں کسی جماعت سے میرا تعلق ہے، نہ میری کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، لیکن میرا دل یہ ضرور دکھتا ہے کہ ایک ایسا ایشو جس پہ ہمیں اس طور جڑ جانا چاہیے کہ کچھ اور ہے ہی نہیں، اس پہ بھی سیاست ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، ہو سکتا ہے آپ اسے نکال بھی دیں شو میں سے. عمران خان نے دھرنا کس بات پر ختم کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. بتائیے کس بات پہ ختم کیا تھا، آپ بتائیے کس بات پہ. وہ پیل پارٹی کے وہ کیوں پیپلز پارٹی اور ہم سب ایک ہیں. نہیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا جی، اے پی ایس کے واقعے پر سب کچھ ختم ہو گیا تھا، ہر لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا تھا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جعفر ایکسپریس ہے، پورے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں نہیں یہ سیاسی دنگل جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اور بات بھی ہے، وہ ہمارے والد، میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کی انگلی کٹتی ہے، یعنی ٹھیک ہے نہیں ہمارے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکرینوں پہ نہیں جی وہ تو گانے ہوں گے اور عید کے شو کا مطلب یہ مزاحیہ اداکار آئیں گے اور وہ ہوگا اور سب کچھ ہوگا، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر ایسے بھی تو ہوں گے جن کے عزیز پیارے شہید ہوئے ہوں گے، اور ابھی کوئی ہفتے بھر پہلے مہینہ پہلے اچھا وہ کیا وہ اس طرح منائیں گے؟ مجاہد روز گھروں میں جنازے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ٹینکر والا تو سڑکیں قتل گاہیں ہو گئی نا. رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ کسی کے گھر میں کسی ینگ بچے کا، کسی حاملہ عورت کا، کسی ینگ کفیل کا جنازہ گیا ہے. مجاہد صاحب اس وقت آپ ہمیں سویلین اور فوجیوں سے الگ نہیں ہونا ہے، ہم ایک ہی قوم ہیں، ایک ہی لوگ ہیں. ہمارے اس وقت جو بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے اس وقت جو بچیاں بیوہ ہوئی ہیں، جو یتیم ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا سیاسی سینیریو، کب سے عورتیں بند پڑی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے انہیں چھوڑیں. 2 سال ہو گئے کینسر پیشنٹس بند ہیں، اتنی اچھی ذہین خواتین بند ہیں جنہوں نے کیا. بھائی اب ایک ہو جاؤ، پولیٹکس کو ایک سائٹ پہ رکھو تھوڑے دن کے لیے. ہیومن رائٹ، دنیا ہمارے ہیومن رائٹس پہ کرٹیسائز کر رہی ہے، ہما کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. ایک آئی آن یور ہیومن رائٹ ویلیوز ہیں بچیوں پہ، بچوں پہ، گھروں پہ، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سویلینز ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے وہ بلوچستان، چاہے وہ کے پی. اس وقت جو صورتحال ہے ہیومن رائٹس کی وہ بہت خطرناک ہے اور سب کے لیے. میرا خیال ہے اس وقت موقع ہے، عید کا ہی موقع لے لیں، کچھ عید پہ ریلیز دے دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، کچھ رحم کریں، اور زیادہ جو ابھی کیا. شاید بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کچھ فلیکسیبلٹی تو آئی ہے، کچھ ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی تو نظر آتا ہے، لیکن ایک تو دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت. ایک میں شاید سے یہ پوچھ لوں، شاید یہ میں بہت اس کو کیونکہ خود بھی ایک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ براہ راست، لیکن ہمیشہ اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ چاہے جو کسی بھی جماعت سے اور کمیٹڈ ہو اس کے اندر رہنا چاہیے، ڈسپلن میں رہنا چاہیے، اور وہ جو پارٹی پالیسی ہے اس میں ہونا چاہیے، اور کم از کم اسکرینوں پہ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ ٹھیک ہے بھائی وہ، اور آپ تو خیر بالکل ایک مجھے علم ہے کہ بڑے رول ملا کار سے نکل کے آپ نے سمجھا کی بات. یہ کہ یہ جو باتیں شاہین اور ہماری ہما کر رہی ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑے پورے پروسیس سے گزر کے یہ خواتین آئی ہیں، تو آپ لوگ جب وہاں اتنی خواتین ایم این اے جمع ہوتی ہوں گی، پارلیمنٹ میں ہوتی ہوں گی، کیا وہ کنسرن نہیں کرتی؟ یا زیادہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، خیر اول تو تنخواہیں بہت کم تھی ہے، 200% تنخواہ بڑھ گئی، کوئی زیادہ پھر بھی زیادہ وہ نہیں ہوتی، کہ زیادہ ان کو اپنے ایشوز سے، کہ ایسا ہے شاید؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہم ایک رخ دکھاتے ہیں چینل پر کہ جی اکثر کہ تنخواہیں بڑھ گئیں تو ایک بہت بڑا ہائپ کریٹ ہو گیا. کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کتنی سیلریز پہلے تھیں. ابھی آپ نے خود ایڈمٹ کیا، کیا 1-1.5 لاکھ کے اندر کسی کا گزارا ہوتا ہے؟ مہنگائی اگر بڑھی تو سب کے لیے بڑھی ہے. اور پھر ہم ایم این اے جو ہم مڈل کلاس، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اینکروں کی جو بڑی آپ کمپیئر کریں نا، ہم نے تو یہ کہا تھا جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری کی تنخواہیں کم سے کم اتنی ہی ہماری کر دیں. تو اچھا ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہے پارلیمنٹ راج کا اتنا برا حال ہے کہ وہاں شاید اگر عام دنوں دیکھیں تو سرونٹ بھی وہاں رہنا نہ گوارا کرے. لیکن اس طریقے کی صورتحال ہے، اس میں ہم لوگ گزارا کرتے ہیں، جاتے ہیں، گاڑیاں ہم اوبر کر رہے ہوتے ہیں، کریم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ملتی جو عام ایم این ایز ہیں. ہاں جو منسٹرز وغیرہ بن جاتے ہیں یا ایڈوائزر ان کے پاس ہوتی، لیکن ایم این ایز کے بارے میں ایک بڑا پرسیپشن ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے. لیکن جب ہم جیسے مڈل کلاس لوگ وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی. باقی تو جو بڑے گھرانوں سے آتے ہیں ان کے پاس تو ہر فیسلٹیز اپنی ذاتی ہوتی ہے.
سیکنڈلی یہ کہ ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں، جیسے ابھی کینالس ایشو ہے تو یہ جنوری کے اندر جس طرح ابھی ڈیٹس آ رہی ہیں کہ 16 اور 17 کو، جب جیسے ہی یہ آیا ہے ہم نے سب سے پہلے آپ نکالیں ریکارڈ کہ ہم نے کالنگ اٹینشن موو کیا. اسی طرح مہنگائی ہو یا جیسے ایشو آتا ہے ہم سب اسپیشلی ویمنس جو ہے ان کا بزنس سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی اپنے آپ کو منوا رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ایشوز پر بات کرتی ہیں. کالنگ اٹینشن دیکھ لیں یا ڈسکشن پہ دیکھ لیں یا کوسچن آنسر سیشن اٹھا کے دیکھیں تو بڑا. ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ کس حد تک یہ سمجھتی ہیں کہ جو پارلیمان میں بل واسطہ یا اسمبلی میں جاتی ہیں وہ ان کی جو پرفارمنس ہے، اب نہیں اب تو بہت کافی اچھا ہوگا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی کیوں براہ راست کیوں نہیں آتی. خیر یہ تو لڑتی بھی ہیں الیکشن، وہ دیتے نہیں ہیں، اگر اور بات ہے لوگ مردوں کا معاشرہ ہے نا. چلتے ہیں بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہاں کوشش کروں گا ذرا میٹھی میٹھی عید کی بھی باتیں کرتے رہوں مگر بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. بریک سے پہلے ابھی بڑا مجھے ہماری ہما ہماری دوست کہہ رہی تھی اچھی جی میں آپ جی کیا کہہ رہی تھی؟ بھی کہتے ہیں ادھر کی بھی کہتے ہیں اپنی بھی کہتے ہیں اور سینٹینس کلوز کرتے ہم سب کو سنا جاتے ہیں. نہیں تو ٹھیک ہے بھائی، ظاہر ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے. جو آپ بھی ہوسٹ رہی ہیں، آپ بلکہ دونوں رہی ہیں، یہ آپ لوگ بھی یہی کرا کرتے تھی پہلے. نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ کو ہوسٹ تھی. ارے ایک وہ مجھے کوئی کہنے لگا کہ میں ہم آپ کے ساتھ کو ہوسٹ بننا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بھائی کو ہوسٹ کو لوگ دیکھتے رہیں گے کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. مجاہد صاحب کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی جب میں مجاہد میں نے تو آپ کے ساتھ بہت کو ہوسٹنگ کی. ہم نے سالوں ہم نے 24 پہ میرے خیال ہے 2-2.5 سال کام کیا. مجاہد صاحب میں نے اور مجاہد صاحب نے تو شروع ہی ایک ساتھ کیا تھا اور انہیں خوف ہو گیا تھا جب ہم اس زمانے میں عید کا پروگرام کرتے تھے. انہوں نے خود کہا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں لگا ویسے مرد کو ویسے بھی خوف آتا ہے. میں نے تو سنا تھا خواتین کو عمر سے خطرہ ہوتا ہے. مجاہد صاحب کا ہوا تھا شاہین کیوں آ گئی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے مجاہد کے ساتھ مطلب جس چینل پہ مجاہد ہوئے مجاہد نے ضرور مجھے بلایا. بعض لوگ جیلس بھی ہوتے کہتے ہیں آپ ہر جگہ ان سے کہتے بھی ہیں آپ ہی نہیں آتے. اسے اب یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں صرف ان کے پاس جاتی ہیں کیونکہ میں نے اسٹوڈیو کرنا چھوڑ دیا. شاید جو اینکر ہوتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ جگہ جاتی ہیں تو کیا آپ کو لگا کہ جو مرد اینکر خواتین اینکر یہ کچھ خواتین اینکر ذرا ایگریسو زیادہ ہوتی ہیں آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے یا ٹھیک ہے؟ نہیں ایگریسو نہیں ہوتی ہیں، بڑا ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہیں. آپ بھی بڑے پالیٹکس سے کام لے رہی ہیں اس میں بھی. نہیں ایسا ہرگز نہیں. دیکھیں خواتین جہاں بھی کام کر رہی ہیں وہ بہت ہی طریقے نفاست کے ساتھ جس طرح اپنے گھر کو مینج کر کے چلتی ہیں اسی طرح وہ اپنے کام کو بھی بڑے مینج کر. 22 سال سے ہمارے میں نفاست نہیں ہے کیا؟ آپ کا اپنی جگہ، خواتین کا جو ہے وہ اپنی جگہ. مجاہد نفاست کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس جگہ تھی، ہم نے جگہ بنائی. جی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر جو خواتین آ رہی ہیں ہر فیلڈ میں وہ اپنی جگہ اپنی صلاحیتوں کے بیس پہ منوا رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بات. بڑی ہمت ہے آج کل کی. صلاحیت کے باوجود بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہاؤ کمفرٹیبل مجھے عام طور پر سمجھتی ہیں کہ خواتین جن شعبوں میں ہیں، چاہے آپ یونیورسٹیوں میں ہوں، چاہے وکالت میں ہوں، چاہے اول تو بہت کم ہے چاہے آپ بینکوں میں ہوں، لیکن میں نے میجورٹی کو دیکھا کہ ڈسپائٹ آل وہ جو ہیرسمنٹ یا آئسولیشن فیل کرنا ایکسیپٹ نہیں کرتے. میرا خیال ہے اگر پبلک سیکٹر کے اگر 100 ادارے ہوں گے ہارڈلی غالباً 4 یا 5-6 میں کہیں ہوگا، یہی پرسنٹیج ہے نا. اور اس میں شاید ایک وجہ پہلے آپ سے پوچھوں کیا ہوگا، ہراسمنٹ ہوگی؟ نہیں ہیرسمنٹ نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ کیوں پاکستان میں آبادی کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اتنے بڑے باوجود اتنا آپ لوگوں کو پبلک سیکٹر کے ادارے ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوں، ہیڈ نہیں بناتے؟ ایسا ہے؟ پھر شاید آپ کو ہوا آپ اسٹیٹسٹکس ہی دیکھ لیجئے. بالکل آج تک ہمیں اجرت پوری نہیں ملتی، اسی کام کی اجرت ملتی ہے مجھے ملتی ہے. چلیے اس کے آپ وہ بھی مجھے لیکن آج تک عورت کو اسی کام کی پوری اجرت نہیں ملتی اکراس دا بورڈ. اسٹیٹسٹکس ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. اور پاکستان میں تو ہم اور نیچے چلے گئے ویمن پیرٹی میں. پھر نوکریاں نہیں ملتی، نیوٹریشن نہیں ملتی، علاج نہیں ملتا اور اس حوالے سے سوچ بھی موجود نہیں ہے. آپ نے بہت ہی وہ والا میرا دل سے جڑا ٹاپک چھوڑ دیا
نئی صورتحال بدل سکتی جب تک آپ جینڈر اسپیسیفک بجٹنگ نہیں کریں گے. عورتوں کے لیے پیسہ مختص کریں گے, پھر عورتوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ لوگ یہ والی بات بتائیے مجھے. آپ فرسٹ ٹائم آپ یقین کیجئے کہ لاسٹ ایئر میں نے اسٹارٹ کیا جینڈر بجٹنگ, جینڈر رسپانسو بجٹنگ پہ ورکنگ. فرسٹ ٹائم ویمنس پارلیمنٹیرین کو میں نے ٹریننگ دی, کیونکہ میں ویمن پارلیمنٹری کاکس کا بھی ہیڈ کر رہی ہوں, تو وہاں ٹریننگ دی. پھر اس کے بعد جب اب ہماری ویمن جب جا رہی ہیں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, تو جب وہ کمیٹیز میں بجٹ اپروول کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہیں کہ ہاں جی اس میں بیلنس کیا ہے یا نہیں کیا. اب جا کے ان کو تھوڑا انڈرسٹینڈ. اور یہ بیوروکریسی کا تو یہ حال ہے, جب ہم ایک صوبے میں گئے چیف سیکرٹری صاحب سے ملے اور ہم نے کہا جی جینڈر رسپانسو بجٹنگ پہ ہمیں آپ سے, تو انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ کی سیکرٹری کو بلا لیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ سیکرٹری کی بات. ایک اور بات ہے آپ کیا, تو میں نے دیکھا سندھ میں بھی کہ ایون وومن کے جو ادارے ہیں ان کے سیکرٹریز مرد ہوتے ہیں. میں نے ویمنس ڈے پر پینلز دیکھے جس میں تمام مرد بیٹھے تھے. پینلز ہوتے ہیں, پینلز نہیں ہوتے. کے پی میں ویمن ڈے ہو رہا ہے, پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے, تمام حضرات بیٹھے بتا رہے ہیں. بیٹھے عورتوں کے اچھا اسٹیج پہ سارے میلز بیٹھے. مطلب آپ مجھے سیریسلی آپ کیا بھی ہے ویسے یہ سندھ میں بھی خواتین کا جو بیشتر ادارے ہیں ان میں مردوں کو بنایا. ارے اتنے خائف ہوتے ہیں, پتہ نہیں. ابھی ویمن ڈے, انٹرنیشنل ویمن ڈے ڈیورنگ دی رمضان گزرا. میں نے کہا جی وہ مجھے ریزولیشن موو کرنی. وہ اتنا پتہ نہیں کیا اتنا انسیکیور تھا کہ وہ پورا سیشن نکل گیا, وہ میری ریزولیشن نہیں آ سکی. اچھا لیکن ایسے باس کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو مثلاً وہ اگر باہر اگر آپ کا, سوری ٹو سے میں نہیں کہتا سب اس طرح ہوں گے, جو اگر چوکیدار ہوگا یا گارڈ ہوگا یا سیکرٹری ہوگا. ایون میں نے اس لیول میں پڑھا جو مجھے ایگری نہیں کر رہا تھا, کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک کچھ فلموں میں بھی ہو گیا ہے کہ جی وہ وہاں کا آرمی چیف کہنے لگا کہ وہ فلموں میں بتا رہے ہیں کہ وہ اندرا گاندھی بلا رہے کہ ارے لڑکی کو کرنے دو. خیر وہ اس کی ہمت تو نہیں ہے, غلطی کہا ہوگا, لیکن میں دیکھا یہ ہے کہ وہ ہاں کہہ دو آ جانا. ایسا ہے یحییٰ خان نے بھی تو کہا تھا دیٹ وومن, اندرا گاندھی جو لے ڈوبی پاکستان کو, مشرقی پاکستان کو, دیٹ وومن کر کے انہوں نے انسلٹ کی. میرے کہنے کا مقصد یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کس قسم دیکھیں نا انہوں نے کس قسم کا ہیراسمنٹ کا مطلب جب وہ حاملہ تھیں, ایکسپیکٹ کر رہی تھیں, کیسے کیسے ان کے اوپر تاریخ نہیں بتانا چاہتی تھیں ورنہ لوگ استعمال کرتے اس کے ان کے خلاف. پھر نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر پھینکی گئیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر پھینکی گئیں, فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا. مجھے ایک بات اچھا نہیں لگا کہ ابھی کچھ اب سندھ میں, کیونکہ آپ کہتے ہیں شہیدوں کی پارٹی, غالباً مجھے جب میں گیا, میں تو ہمیشہ سوری سے ابھی کوشش کرتا ہوں کہ خاص طور پر خواتین چاہے بلوچ اور سندھی آئیں جا کے ان سے یکجہتی کا اظہار کروں, کم از کم پولیس کو روکوں. لیکن جس طرح پولیس بیہیو کر رہی تھی مجھے بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سی ایم صاحب نے نہیں حکم دیا ہوگا, لیکن اب وہ لوگ وہاں کا علاقہ کا ایس ایچ او, وہاں کے انسپیکٹر, وہاں کچھ نامعلوم افراد وہ جو مس بیہیو کر رہے تھے, گھسیٹ رہے تھے, مجھے امید تھی کہ اس مسئلے پر ان لوگوں کو خواتین کو ضرور پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ تو بتا دیں مجھے صاحب اس وقت سارا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا یا ایون ہمارے یہاں جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہارشنس, میل ٹریٹمنٹ عورتوں, مردوں, بچوں سب کے ساتھ ہو رہا ہے. عورتوں کے ساتھ اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں فزیکلی, مینٹلی تو بہت مضبوط ہے لیکن فزیکلی بہت کمزور ہیں, اور اس کو کرنے کے لیے دو چار آ جاتے ہیں سٹاؤٹ قسم کے مرد اور وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں سڑک پہ چلتی ہوئی عورتوں. لیکن مسئلہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. نہیں بھائی, ہم شاید آپ لوگوں سے زیادہ اسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک تو قائد اور آپ, لیکن جس لیول پر آپ کی خواتین ایم این ایز, ایم پی ایس کو خواتین ایشوز پر غالباً ہما جتنا کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پا رہی, ایسا ہے؟ حالے کہ اس وقت تو پوچھ لیں گے پھر ان سے, آپ ضرور آپ پوچھ رہے ہیں تو کو ہوسٹ ہے نا. ان کی دیکھیے آپ لوگ باؤنڈ ہوتے ہیں, آپ لوگ کی پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوتی ہیں. نہیں, میں نہیں یہ سمجھتی کہ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں. ہمارا ویمن پارلیمنٹری کاکس کا جو ادارہ ہے, ہم نے ہمیشہ اس کو کراس دا پارٹی, وہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر تمام ویمن پارلیمنٹیرین اس کی ممبر ہوتی ہیں, اور ہم پارٹی کو باہر رکھ کر ویمن ایشوز پر اونلی بات کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ فلور آف دی ہاؤس بدسلوکی اگر ہو, ہاں بالکل, ہم اس کے اوپر نہ صرف ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں بلکہ اس کی ہم کنڈیم کرتے. فلور آف دی ہاؤس ہم نے بہت سے ایسی پی ٹی آئی کی ویمنس پارلیمنٹیرین کے لیے ہم نے بات کی کہ جی یہ ان کے ساتھ, بلوچ خواتین کے ساتھ, اور آپ کو یاد ہوگا
پتہ ہے جی آپ بات آپ کو یاد ہوگا جس وقت شیری مزاری کے ساتھ بات ہوئی، جب بھی ہم کھڑے ہوئے کسی بھی ایم این اے، اور ابھی جب یاسمین راشد کے ساتھ ہوا تھا جب بھی ہم کھڑے ہوئے تو ہم فلور آف دی ہاؤس بات بھی کرتے ہیں، پھر اداروں کے جو سربراہ ان کو لیٹرز بھی لکھتے ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں، آپ نے مس بہیو کرنا چاہیے تھا. یہی اس کا کاکس کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر ہم کراس دی پارٹی جو ہے تمام ویمنس کے لیے بات. لیکن ایک چیز کی جو میں اظہار کروں گی وہ یہ کہ آپ اظہار کرتی ہیں لیکن اس کا اثر بہت کم ہو رہا ہے. وہ اثر جتنا آواز ہونا وہ چاہیے، کہتے ہیں نا کہ خواتین کی آواز ویسے بھی بہت کم سنی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہ ہمارا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے ادارہ تو اس کے اندر ہم بات بھی کرتے ہیں، اور بعض ٹائم ہمیں جو ہے پارٹی لیڈرشپ سے ہٹ کر بھی مجھے بڑا دکھ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے بعض خواتین کے ساتھ وہ بہت، اور اس کے اوپر سب کو ایک زبان ہو کے بولنا چاہتا ہے. حال ہی میں مجھے موقع نہیں ملا، میں جلدی اٹھ کے آ گیا. میں اب سی ایم صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ ان تک نہیں پہنچا ہوگا. اپنے لیول پر اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے جو ایس ایچ اوز ہیں جو امن کرنے کے لیے تمام راستے بند کر دیتے ہیں، اور اس وقت بالکل ان کو یہ نہیں ہوتا کہ باہر کی عورتیں ہوں کہیں، یعنی آپ ایس ایچ ایس کو کیسے مدر الزام، وہ بیچارے تو حکم کے بندے ہیں نا، کے غلام. یہ بھی ہے کہ انہیں حکم کون دے رہا ہے، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. ان کی نوکریاں ایٹ سٹیک ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹیوز وہ بیچارے وہ عمل کر لیتے ہیں. ایس ایچ اوز کی تو بات چھوڑے، آئی جی ایس پی یہ سب حکم کے غلام ہیں. آپ کچھ نہیں، اب تو یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے حکم کس کا ملا ہے. یہ بھی مجاہد، میرا خیال ہے مجھے آپ کو پتا ہے کس کا حکم ملا ہے. آئی تھنک دا پرابلم از مچ لارجر. دا پرابلم از کہ پاکستان میں بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں ایک ٹریڈیشن سیٹ ہوئی جہاں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس آر آلسو ہیومن رائٹس، ان ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کو بالکل نگیٹ کیا گیا. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ جو غلط پریسیڈنٹس سیٹ ہوئے، ایک جماعت نے جو غلطیاں کی، جب زیادہ ایکسپیرینس جماعتیں پاور میں آئیں کجا کہ وہ ان غلطیوں کو کم کرتی، ان کو ریورس کرتی. انہوں نے کہا ہم تو اس سے بڑھ کر کریں گے کیونکہ وہ بھی کرتے تھے. آپ کسی سے سوال پوچھ لیجئے وہ کہے گا کیوں، وہ پہلے یہ نہیں کرتے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے. بھائی وہ تو غلط تھے، خراب تھے، ان کو ہٹا دیا. آپ ایکسپیرینس تھے، تجربے کار تھے، سیاسی تدبر رکھنے والے تھے. آج شاہدہ کے علاوہ کسی اور کو بلانا چاہیے، یہ سب شاہدہ کی پارٹی کی طرف ہو رہا ہے. مجھے ٹائم ہی نہیں ملا نا، آپ نے دونوں کو انگیج کیا ہوا ہے، آپ نے دونوں کو انگیج کیا ہوا ہے. شاہدہ میں بالکل آپ کی پارٹی کو نہیں کہہ رہی، یہ آئی ایم ٹاکنگ اکراس دا بورڈ. کیوں نہیں کہہ رہی ان کی پارٹی؟ نہیں، شاہدہ کی پارٹی کو نہیں کہہ رہی کیونکہ ایک پارٹی کا مسئلہ ہے. شاہدہ کہہ رہی ہے مجھے جواب دے گا. شاہدہ ہرگز آپ کی پارٹی کو نہیں کہہ رہی. نہیں، پارٹی کی بات نہیں ہے. ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک پارٹی نے اگر غلط کیا تو میں تو کہتی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہے جو مذاکرات کی بار بار دعوت دے رہی ہے. ابھی بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کون نہیں بیٹھا؟ دیکھیں جس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل جب کشمیر پہ اٹیک ہوا، بھارت کی جارحیت ہوئی، ابھینندن والا واقعہ ہوا، اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں آ کر بیٹھی، اور اس وقت کا پرائم منسٹر کون تھا؟ عمران خان، نہیں بیٹھے. اور آج بھی جب دعوت دی گئی کہ اتنا بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس کا تھا، یہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان پر حملہ تھا. آج جب تمام پارٹیز بیٹھی تو اس وقت بھی نام دے کر اور پھر اینڈ ٹائم پہ نہ بیٹھنا، اور اس کے بعد بھی 26 امینڈمنٹ کے اندر ہم نے یہ بھی آپشن دیا، آپ دن میں 3 مرتبہ. انہوں نے کہا کیوں نہیں بلایا؟ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ آنا گوارا نہیں کرتے، تو آج جیل کے اندر کیسے وہ آ جائیں گے؟ نہیں، وہ راضی وغیرہ کچھ نہیں، ان کو صرف ایشوز چاہیے کہ نہیں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں بیٹھنا کسی حال میں. ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک آپشن دیا کہ سلامتی کونسل کمیٹی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، راستے بند نہیں ہیں. آپ کے لیے راستے بند نہیں، کیونکہ سیاست میں مذاکرات کے راستے ڈائیلاگ کبھی نہیں بند ہوتے. چیئرمین سینٹ کے حکم کے باوجود ان سینیٹروں کو یہ پیش نہیں کیا جاتا. دیکھیں سیاست کے اندر مذاکرات یا ڈائیلاگ کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہمیشہ اوپن رکھا جاتا ہے. یہ وہ الگ بات تھی کہ جو وہ جماعت تھی 3.5 سال والی، اس نے نہ تو مذاکرات کا راستہ اس وقت رکھا نہ آج رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ان کو آپشن دیا کہ آئیں مل کر حکومت بنائیں. اس سے ہٹ کر ہی بتائیں کچھ ہما، یہ پھر ان تینوں سے کنکلوڈ ہی کرا دوں. پہلے عید کچھ فرق آیا ہے؟ مثلا لوگ کہتے تھے پہلے اتنی خوشحالی نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ بڑی عید میں بڑے خوش مناتے تھے. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ امیر غریب اور اس طرح کا.
اس طرح کا. لیکن میں خیال ایک بریک لے لیتا ہوں. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف کہ گفتگو اب عید پر ہوگی. بھائی کوئی سیاست کی باتیں نہیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. شاہین اور ہما اور شاہدہ, میں نے بتایا نا کہ بڑے گھریلو ماحول ہے. ابھی کچھ سوئیاں وئیاں اچھا آ جائیں تھوڑی دیر بعد. آپ انتظار کیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور گفتگو کو سمیٹ رہا تھا. اور اب میں نے اپنی تمام جو دیرینہ دوست ہیں, شاہدہ ایم این اے قومی اسمبلی ایک بار نہیں 2 بار ہوئیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. باقی ایم این اے میں آج کل میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو آ جا رہی ہوتی ہیں, تو بعض ادھر یوں گزر جاتی ہیں, کچھ ادھر ہو جاتی ہیں. خیر لیکن سلام اللہ مجھے میرا قبول کر لیتی ہیں. پھر ہما بقائی ہوئیں برسوں سے, اور شاہین. پھر کیا ایک بات تہوار کی ہر جگہ ہوتا ہے نا جیسے ہر ایک کا. میرے خیال ہے اب جو پہلے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا شاہدہ تہوار میں فرق, کیونکہ ایک تو خیر سیکورٹی کہہ لیں, کلاس کہہ لیں, بہت ساری چیزیں کہہ لیں. ایک علاقے میں ایک مسجد بھی ہوتی تھی, سب لوگ جاتے بھی تھے, 3 دن ماحول رہتا تھا. کیا یہ بہت تیزی سے جو سوسائٹی میں ویلیوز کی بھی کمی آئی ہے, پیسہ بھی آیا ہے, کچھ فرق تو آیا ہے نا, یا ہر دور میں ہوتا ہی ہے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے جیسی عید نہیں ہو سکتا ہے. جی نہیں, فرق تو بہت آیا ہے, کیونکہ ایک تو بہت زیادہ کلاس جو ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایلیٹ کلاس, اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے ہی ہوتا تھا ایک مڈل کلاس ہوتی تھی, وہ مڈل کلاس تقریباً ختم ہوتے جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ, پھر ویلیوز نہیں رہ گئی. آپ نے دیکھا کہ اس وقت معاشرہ بھی بالکل تقسیم ہے, نفرت ہے, انتشار ہے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور عید کے میں ایک دوسرے سے اگر کوئی کسی سے ناراضگی ہوتی تھی اس سے بھی جا کے معذرت کر لیتے تھے, بھائی رمضان آ رہا ہے اب ہمارے. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. پھر عید آتی تھی تو سب ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے گلے شکوے ختم کریں. اب اگر کوئی ناراض ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور صحیح. تو وہ ساری چیزیں جو ہماری ویلیوز تھی وہ تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو موبائل ہے اس نے اور زیادہ ختم. ہم یہ میسج کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتا, لکھا ہوتا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں, مجھے ٹک کر دیا انہوں نے, میں شدید بیمار ہوں, خدا کہ مجھے دیکھ لو, ٹک مارک کر دیا, لائک, اس میں بھی لائک. جی آپ کے پہلے ہم لوگ جب شد ہوتے تھے نا کہ بھائی یہ سب ماں باپ کے گھر ضرور جمع ہوتے تھے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو بہن جو ذرا قریب رہتی ہے وہاں تو چلے گئے, جو ذرا بہت دور رہتی ہے ارے کون جائے, کل دیکھ لیں گے. لیکن درار آئی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے درار کی بھی صرف بات نہیں ہے, میرے خیال ہے فاصلے بھی بڑھ گئے نا. میرے بچے پاکستان میں نہیں ہیں عید پر, بہت ساری فیملیز ہیں جہاں والدین یہاں ہیں, بچے باہر ہیں. لیکن بہت چھوٹے کلاس میجورٹی میں بھی ہوا ہے. اوور آل میرے خیال ہے جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے نا وہ ہے معیشت. اور اب کہ ایکچولی نکلی تو میں نے جو دکانداروں سے, جو ہمارے مڈل کلاس ایریا کے دکاندار ہیں, انہوں نے کہا کہ مالز میں تو آپ کو رش نظر آتا ہے کہ خریدار نہیں ہے. وزیر خزانہ تو کہتا ہے مہنگائی 2% پہ آ گئی, ریکارڈ ٹوٹ گئے تمام. بہت ساری ان کے گھر کی ان کے گھر میں ہوگا نا, جاتے نہیں ہوں گے نا بازار. دیکھیں جہاں پیسہ ہوتا ہے نا, وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے ہاتھی مہنگا, اور اگر پیسہ وہ 1.25 لاکھ کا بھی مہنگا نہیں اگر پیسہ ہے آپ کے پاس. تو جہاں وزیر خزانہ اگر یہ کہہ رہے تو ان کے پاس تو خزانے کے میں تہوار 2 دنیاؤں میں گزارتی ہوں نا, کینیڈا میں بھی رہتی ہوں, یہاں بھی رہتی ہوں. وہاں کے کرسمس کا بھی دیکھتی ہوں, وہاں عید بھی, وہاں دیوالی بھی. یہاں اپنی عید وغیرہ بناتی ہوں, ظاہر ہے جہاں تہوار ہوتے ہیں وہاں جاتی ہوں. سب سے زیادہ ہمارا بزنس مین جو ہے نا گھٹیا ہے. جو ویسٹ میں جہاں کوئی تہوار آیا, دیوالی آئی, عید آئی, رمضان آیا, کرسمس آئی, فوراً وہ فیسلٹیز دینا شروع کر دیتے ہیں بزنس مین. یہ پھل بھی مہنگا کر دیتے ہیں. یہاں رمضان میں پھل اتنا مہنگا ہو جاتا ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. دوسرا وہاں آپ کو حکومت وقت جو بھی ہے وہ چھٹیاں اس طرح کرتی ہے کہ آپ کے اتنی فیسلٹی ہو جائے کہ آپ ٹریول کر سکیں, آپ جا سکیں, آپ ایک دفعہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس, اور اس میں آپ کو انسینٹیو پیکیجز, بونسز وہ اس وقت ہوتے ہیں. یہاں معیشت نے کمر توڑی ہوئی ہے, ساری چیزیں جو جس طرح مہنگی ہیں, بزنس مین جیسا کہ میں نے کہا آپ کا ہر پھل چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور پھر سب سے زیادہ رمضان میں ہمارے یہاں
نہیں لیکن الٹا ایک ہے۔ بات ہے تو آپ صاحب ایک بات رمضان میں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اب سڑکوں شاید نہیں تو دیکھا ہے یہ کہ تو گلیوں میں یہ لوگ کھلاتے پلاتے، لیکن مجاہد آپ کراچی میں تو آپ یہ کو تو پتہ یہ عکاس چیز ہے اس بات کا کہ بہت غربت سارے ہے۔ لوگ اب شاید افطار اور سحر بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے پیسوں سے نہیں کھا سکتے، ہاں، اور رمضان کے بعد کیا ہوگا پھر کون 3 وقت میں اس پر کھانا بلکہ رکھے گا؟ شاید سوری تو میں کسی میں اعتراض نہیں کرتا، مجھے خیر بالکل اچھا نہیں لگتا یہ جو کہتے ہیں نا ہم 15 لاکھ لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہے ہیں. وہ بھائی غلط ہے. تم اگر 15 کروڑ کی ایک فیکٹری بنا دیتے ہیں بالکل غلط ہے. دیکھیں پورے کراچی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے صوبوں سے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہر آپ وہی شام کے ٹائم جو ہے سارے جو سفید پوش لوگ ہیں نا وہ آپ سے سفید پوش عورتیں نہیں نکلتی, ہٹے کٹے آپ اسی جگہ سستے بازار لگا سکتے ہیں, آپ اسی جگہ کوئی ان کو بزنس اس طرح دے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کا پیسہ کا میں سمجھتی ہوں ضیاع بھی ہے, اور ہم اس کو بیگرز بنا رہے ہیں ہم اپنی قوم کو. کیونکہ آپ دیکھیں جتنے آتے ہیں بیگرز وہی شام میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہوتے ہیں, وہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دسترخوانوں میں بیٹھ کے. آپ بتائیں کوئی سفید پوش انسان اپنے گھر سے نکل کے گھر کی عورت جا کے نہیں کھاتی, نہیں کھاتی, اپنے گھر میں وہ بھوکے رہ لیتے ہیں. ہمارے ریسرچ سینٹرز نے رپورٹ نکالی ہے جس رپورٹ کا نام ہے نئے غریب. اچھا, نیو پور یہ وہ مڈل کلاس طبقہ ہے جس کی قوت خرید آپ نے ختم کر دی سارا ٹیکس اس طبقے پر لگا کر. بالکل, کیونکہ کوئی اور طبقہ آپ کے قابو میں اور قبضے میں نہیں تھا اور آپ کی ہمت نہیں تھی کہ ان پر ٹیکس لگائیں. لیکن تنخواہ دار طبقے پہ سب سے زیادہ ہے اور وہی مڈل کلاس میں آتا ہے. پوری کلاس کریٹ کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نئے غریب. اور نہیں, اور یہ جو والا جو خیر وہ کہیں گے جی اگر کچھ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو نہیں, لیکن میرے خیال میں جو کروڑوں کی ان کو امداد ملتی ہے. بلکہ ایک اسپتال پہ مجھے وہ ناراض ہوئے, میں نے وہ اسپتال آپ کے ڈونیشن سے چلتا ہے, بڑا مشہور ہے, وہاں پر کہنے لگے نہیں بیڈ نہیں ہے. میں نے کہا بیڈ نہیں ہے تو ان کو اپنے کمرے میں دینا تھا, کیونکہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. اس بیچاری کا باپ تو اگلے اسپتال میں جاتے جاتے مر گیا نا, اور آپ نے کہا جی بیڈ نہیں ہے. بیڈ کیوں نہیں ہے بھائی؟ مجاہد اس لیے کہ نہیں ہے. اسپتال میں بیڈ دینے کا مطلب ہوتا ہے. میں بات کہیں اور کر رہی, میں تہوار کی بات کر رہی تھی کہ ویسٹ میں اور یہاں یہ فرق ہے. آپ سوچئے ہم اس طرح آپ تہوار نہیں بناتے. ایک تو صحیح ابھی مینشن ہوا کہ ایک تو یہ جو موبائل ہے نا, اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ عید کے دن بھی ہم اس میں لگے ہوں گے کس کو میسیج دیا کس کو نہیں دیا, کیا ریسیپی کیا. دوسرا گلوبل ولیج ہے, جیسے کہ ہما نے کہا بچے وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں, بہت سے لوگوں کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں نہیں آ سکتے. تو ہوتا یہ کہ ماں باپ اس کنسٹرینٹ میں آ جاتے ہیں کہ میں ان سے کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کروں, اپنے اس بچے سے کیسے بات کروں, اس کو کیا بھیجوں کیا نہیں. چلیں میں خیال کنکلوڈ کر رہے تھے کیونکہ میرے کا بڑی سینئر رکن اسمبلی ہیں شاہدہ اور آپ آئیں. خیر میں خیال تھوڑا سا آپ میرے یہ خیال ہے کہ جو آپ اس شہر کی یا خواتین کو ایم این ایز کو منتخب لوگوں کو اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے اور عورتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے, جو ابھی تک نہیں ہو رہا. وقت کی کمی ہوگی, کچھ مسائل ہوں گے اور بھی ہوں گے یا وہ خود نہیں کرتے ہوں, لیکن چلتے یہ ضرور میں کہوں گا کیا درست ہے نہیں بات یہ وقت. دیکھیے میں اس کے علاوہ ایم این اے کے علاوہ کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہوں ویمن ونگ کی, اور میرے پاس تک 7 ڈسٹرکٹ ہیں. 7 ڈسٹرکٹ میں تمام خواتین میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے. ان لوگوں کا ڈسٹرکٹ نہیں آتا ہوگا ہما کا, تو اس میں ہم خواتین جو غربت کی ہیں, جو غربت سے نیچے ہیں, ان کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی اور ہمیشہ ان کے دکھ درد میں کھڑے رہیں. اور بالکل ہم سب کو آپس میں کنیکٹ رہنا چاہیے تاکہ جو بھی مسائل ہیں اس کو ہم جا کے فلور آف دی ہاؤس بھی بات کر سکیں, جہاں جہاں ہماری رسائی ہے اس بات کو ہم پہنچا سکیں. ان کے پاس میڈیا ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کر سکیں, ہر ایک اپنے اپنے فن سے اس کو. تو شاہین اور ہما اور شاہدہ, میں نے جیسے کہا کہ عید عام طور پر قریبی لوگوں کو بلایا جاتا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ کچھ کوشش کی کہ اور کیوں نہ کی جائے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر آج عید ہے تو ہم وہی, میں نے کہا کہ جی وہ ذرا ناچ کے دکھائیں, ذرا گا کے دکھائیں, ذرا نقل کر کے دکھائیں, ذرا وہ کریں. بھائی جو ٹھوس ریئلٹی ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے, بلکہ اس موقع پر زیادہ زور دے کر کرنا چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں جو ہم لوگ ہیں جتنا صاحب ہے اس موقع میں
लाखों लोग ऐसे होते होंगे छठगार उनके उस तरह सेवैयाँ नहीं पकती होंगी, चूल्हे मुजाहिद नहीं साहब जलते आप अपने होंगे। शो में एक दफा सेवैयां पकाएं तो आपकी जिद्दत आ जाएगी। नहीं, हमें बुला के पकवाएं। अच्छा, फिर ये तय हुआ कि बकरीद में फिर अपना अपना गोश्त लेके आइएगा, आप लोग कढ़ाई वढ़ाई लेके फिर हम यहाँ आइएगा। अपना नहीं लाएंगे, बकरे का लाएंगे। हाँ, ये तय हो गया। अब बकरीद में जब आएगा तो बकायदा यहाँ कढ़ाई बना के दिखाऊंगा ताकि सिर्फ उसी की बातें होंगी, बारबेक्यू होगा बल्कि। तो शाहिदा और हुमा और शाहीन हमेशा बड़ी मेहरबानी करती हैं, एक ताल्लुक़ ख़ास है, बल्कि एक फैमिली रिलेशन है जिसके सबब, और इनसे बातें करके अच्छा लगा। जितना तो और भी गुफ्तगू करता, लेकिन कह दीजिए हमें जाना है भाई, तो इजाज़त दीजिए। इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बेल्वी को GTV से, और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक।